جس طرح پنجاب میں ترقیاتی منصوبوں کا جال بچھایا جا رہا ہے، ڈیمز بنائے جا رہے ہیں، سڑکیں بنائی جا رہی ہیں، کسان کارڈ دیے جا رہے ہیں، انصاف آفٹرنون سکول پروگرام کے تحت سکولوں میں انرولڈ جو بچے ہیں ان کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے، وہیں پہ وفاقی حکومت میں معیشت کو ٹھیک کرنے کا ایک عمل جاری ہے۔ لیکن جب آپ سیاسی بیان بازی سنتے ہیں تو آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ چند سیاسی شعبدہ باز معاشی ڈاکٹروں کے روپ میں سامنے آ کر طرح طرح کے ٹوٹکے آپ کو بتا رہے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ جو سیاست کے ڈیوڈ کاپر فیلڈز ہیں ان سے بچیں، کیونکہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام چل رہا ہے پاکستان میں یہ پہلا پروگرام نہیں ہے۔ آئی ایم ایف میں 22 پروگرام پاکستان کو دے چکا ہے، اور یہ میں لسٹ آج آنے سے پہلے میں نے اس کا پرنٹ آؤٹ لیا، اور یہ لسٹ 1958 سے شروع ہوتی ہے۔ میں آپ کو ذرا یاد دہانی کراتا جاؤں۔ 1958 میں پہلا پروگرام آیا، پھر 1965 میں، 1968 میں، پھر 1972 میں، ذرا یاد کرتے جائیں کہ کس کس کی حکومت تھی، پھر 1974 میں، پھر 1977 میں، پھر 80 اور 81 میں، پھر 1988 کے آخر میں دسمبر میں ایک پروگرام آیا، پھر 1993 میں ایک پروگرام آیا، پھر 1994 میں ایک پروگرام آیا، پھر 1995 میں پروگرام آیا، پھر 1997 میں آیا، پھر 2000 اور 2001 کے بعد 6-7 سال کی سٹیبلٹی رہی، لیکن 2008 میں پھر ایک پروگرام آیا، 2013 میں پھر ایک پروگرام آیا، اور آج اس چیز کی ضرورت پڑی کہ جب یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہو تو پھر اسے آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے۔ آپ نے مفتاح اسماعیل کا ویڈیو کلپ دیکھ لیا، اور وہ خود یہ بات ایڈمٹ کر رہے تھے کہ یہ ٹائٹینک بن چکا ہے اور اس کا رخ موڑنا بہت مشکل ہے۔ اور آج پاکستانی قوم یہ دیکھ رہی ہے کہ وزیراعظم عمران خان کی قیادت میں نہ صرف اس شپ کا رخ موڑا گیا بلکہ اس کو اس حادثے سے بچایا گیا اور معیشت کو صحیح ٹریک پہ کھڑا کیا گیا۔ آئی ایم ایف کے پروگرام پہ اور حکومت کے حکمت عملی پہ سوال اٹھانے والوں کو ان 22 پروگراموں کا جواب دینا چاہیے عوام کو، اور عوام کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ کیا آپ نے پاکستان کو آئی ایم ایف کے چنگل سے نکالنا ہے یا اس 22 کی جگہ مزید 50 پروگراموں میں اور ڈالنا ہے۔ اور یہ فیصلہ عمران خان کا نہیں ہے، یہ فیصلہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا نہیں، یہ فیصلہ عوام کا ہے، کیونکہ اگر آپ نے آئی ایم ایف کے چنگل سے نکلنا ہے تو پھر مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اور آسان فیصلے ہمیشہ اچھے لگتے ہیں، اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا ہمیشہ مشکل کام ہے۔ تو ایک طرف آپ کے وہ سیاسی شعبدہ باز ہیں جو آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہماری پالیسیاں اچھی تھیں جب ہم دھڑا دھڑ قرضے لیتے تھے، اور جب ہم فضول خرچیاں کرتے تھے، جب ہم کرپشن کرتے تھے، کیونکہ قرضے کی تو کوئی کمی نہیں، آپ قرضہ لیتے جائیں۔ اور آج وہ حکومت ہے جو آپ کو قرضوں سے واپس کھینچ رہی ہے، خود انحصاری کی بات کر رہی ہے، آپ کے ریونیو بڑھانے کی بات کر رہی ہے۔ تو یہ فیصلہ آپ کو کر رہے ہیں کہ آپ کو آج آسان بنانا ہے یا آنے والا کل آسان بنانا ہے، اور یہ وہ جنگ ہے جھوٹ اور سچ کی جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت لڑ رہی ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا جاؤں، اور یہ بات آپ ریکارڈ رکھ لیں کہ معیشت پہ سوال کرنے والے ایک مہنگائی کے اوپر جو کہ ایک عالمی کرائسس کی وجہ سے آئی ہے شور و غل مچا رہے ہیں، لیکن میں ان کے ریکارڈ کی تصحیح کرنا چاہتا ہوں کہ 2018 میں جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت گئی تو آپ کے جو ریونیوز تھے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے، وہ 3800 ارب پہ تھے پورے سال کے۔ آج 6 مہینے کا جو ریونیو ہے وہ 3000 ارب ہے، ہم 6000 ارب انشاءاللہ اس سال ٹچ کریں گے، کہاں 3800 اور کہاں 6000 ارب۔ آپ کی جو ترسیلات تھیں، اور ترسیلات کی اہمیت اس لیے ہے کہ آپ کو آئی ایم ایف کے پاس کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی وجہ سے جانا پڑتا ہے، وہ 20 ارب ڈالر تھیں اور آج وہ 30 ارب ڈالر سے تجاوز کر رہی ہیں۔ آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر جو 7 ارب ڈالر پہ تھے آج وہ الحمدللہ 22 ارب ڈالر پہ ہیں۔ یہ آپ کی معیشت کی جو حقیقت ہے یہ ہے، اور یہ لوگوں کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ اور قرضے کے اوپر بات کرنے والے یہ بات لوگوں کے سامنے نہیں لانا چاہتے
کہ ہر سال $4.5 ارب کا نیٹ اضافہ ہوتا تھا نیٹ. اب اس کو کم کر کے ہم $2.5 ارب کے اوپر لے آئے ہیں. تو یہ وہ باتیں ہیں جو لوگوں کو بتانی ہے کہ جب آپ یہ صحیح چیز پہ چلیں گے. لوگ ترقی کب کرتے ہیں؟ جب وہ فائنینشیل ڈسپلن کا راستہ اپناتے ہیں, جب ان کے ریونیوز بڑھتے ہیں, جب ان کی برآمدات بڑھتی ہیں. تو یہ طریقہ ہے ترقی کا, یہی طریقہ انصاف کی پالیسی ہے. لیکن اگر آپ ان سیاسی شعبدے بازوں کی باتیں سنیں تو آپ کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. ایک شخص جو ہے آپ کے شہباز شریف صاحب, وہ غریب آدمی کی بات کر رہے ہیں, اور غریب آدمی کی بات, ان کے دل میں غریب آدمی کا کیا درد ہے. لیکن جب ان کے ٹی ٹی کیس کو دیکھتے ہیں تو واقعی لگتا ہے کہ ان کی غریب آدمی سے اتنی ہمدردی ہے, اسی لیے انہوں نے اپنے دفتر میں کام کرنے والے غریبوں کے اکاؤنٹ میں اربوں روپیہ ڈلوا دیا. ہم اس طرح کی ہمدردی پہ یقین نہیں رکھتے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی 23 مارچ کا جو مارچ ہے وہ بڑا اہم ہو گیا ہے. تو یعنی کہ تقریر کے دوران انہوں نے مزید 75 دن کی مزید ڈیڈ لائن دے دی. یہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ یہ کیا سگنلنگ کر رہے ہیں؟ یہ کیا عوام بیوقوف ہے؟ یہ ان کی پالیسیاں نہیں جانتی؟ وہ تحریک عدم اعتماد لانے کی بات کرتے ہیں. میرا تو ان سے درخواست یہ ہے کہ وہ ذرا اپنی پارٹی کی قیادت کے اپنے اوپر اعتماد کو ذرا پرکھ لیں اور اس بات پہ فیصلہ کر لیں کہ جب بڑے بھائی آئیں گے تو ان کی کیا پارٹی میں حیثیت ہوگی اور اگلا وزیر اعظم کون بنے گا. ابھی تو یہی باتیں, اگر ان کی پارٹی جیت گئی تو ابھی تو وہ ان بنیادی سوالات سے باہر نہیں نکلے. اور ادھر خواجہ آصف صاحب نے فرمایا کہ ہر بحران کا موجد جو ہے وہ عمران خان صاحب کو انہوں نے قرار دیا. ان کے بھی ریکارڈ کی تصحیح کر لیں. جیسے ہی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی, پہلا بحران دیوالیہ اکانومی, بینکرپٹ اکانومی, آپ کے فارن ایکسچینج ریزروز نیچے. کون اوپر لایا؟ عمران خان. دوسرا بحران دنیا میں کرونا آ گیا. کون پاکستان کو اس بحران سے باہر لایا اور پاکستان کی جو صلاحیتیں ہیں اس کو پوری دنیا میں مانا گیا؟ وزیر اعظم عمران خان. پھر آپ کا بحران آیا FATF, کیونکہ بلیک لسٹنگ کی دھمکیاں اور خطرہ, کیونکہ پچھلی حکومتوں نے جو منی لانڈرنگ کی وہ آج ہمارے سر پہ آ کر کھڑی ہو گئی. کس نے اس بحران سے نکالا؟ وزیر اعظم عمران خان. بارڈر کے ساتھ آپ کے افغانستان کا کرائسس شروع ہو گیا. کس نے پوری دنیا کو وہاں پہ اکٹھا کیا اور سب سے بات چیت کی؟ وزیر اعظم عمران خان. اور آج جب پوری دنیا میں ایک پورا آپ کے کموڈیٹیز کا کرائسس ہے, انفلیشن ویو ہے, کون شخص آپ کو صحت کارڈ اور احساس راشن کارڈ لے کے دے رہا ہے؟ وزیر اعظم عمران خان. تو خواجہ آصف صاحب سے بھی درخواست ہے کہ ذرا اپنے ریکارڈ کی تصحیح فرما دیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو بلا کے لاتا ہے. یہ آپ تو کسی کو بھائی سمجھتے ہی نہیں, اور جس کو بھائی کہتے ہیں اور کہنا چاہیے, آپ تو اس کی پیٹھ پہ چھرا گھونپنے والے ہیں. آپ ہمیں یہ بات بتاتے ہیں. آپ کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ اس ملک کے ادارے ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں, ایک دوسرے کی تکریم کرتے ہیں, ایک پیچ میں ہیں؟ کیا یہ ملکی سالمیت کا تقاضا نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں اور پتھر پھینک رہے ہیں اداروں کے اوپر؟ تو میرے خیال میں یہ چیزیں شرمناک ہیں اور ان سے اجتناب کرنا چاہیے. بہرحال میں آپ کو پھر یہ کہوں گا کہ یہ جو سیاست ہے, اگر آپ بلاول زرداری صاحب کو اور مریم صفدر صاحبہ کو دیکھیں تو یہ آپ کو آپ کی ملک کا جو سیاست ہے اس کا بلو پرنٹ, آپ کو اس کا ایکس رے نظر آ جائے گا. یہ دو لوگ کیا یہ دو لوگ ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ یہ نشاندہی کرتے ہیں موروثی سیاست کی کہ جمہوریت کا ہم نعرہ لگائیں گے, عوام کو ہم بیوقوف بنائیں گے, مال بنائیں گے, کرپشن کریں گے, اور ہماری پارٹیوں کے اندر جمہوریت کا جیم بھی نہیں کھڑا ہوگا. وہ لوگ جنہوں نے ہماری پارٹیوں کے لیے 35 سال خدمت کی ہے وہ ہمارے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے. یہ اس ملک کی جمہوریت کا ایکس رے اگر آپ ان دو لوگوں کو دیکھیں, اور اسی کو ختم کرنا عمران خان صاحب کا نعرہ اور پاکستان تحریک انصاف کا منشور ہے. شکریہ. اچھا, میں آپ کو پہلے منی کے حوالے سے
دیکھیے ثانیہ مری کے حوالے سے سب سے پہلے تو میں اظہار افسوس کرنا چاہوں گا، اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ شہری جو اس حادثے میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، ہم ان کے لواحقین کے غم میں شریک ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو ہر ممکن یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کے مسائل کا حل کرے اور اس طرح کے حادثات کا سد باب کرے. اور جو انکوائری ہو رہی ہے آپ نے اس کے ٹرمز آف ریفرنس دیکھے ہیں، تمام جو ضروری چیزیں ہیں ان کا تعین کیا جا رہا ہے، اور یہ انکوائری تو اس حادثے کے حوالے سے ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ہم وہ میڈیم ٹرم جو ایکشن تھے اس پہ بھی کام کر رہے ہیں کہ ہم نے مری کے اوپر پریشر کو کیسے کم کرنا ہے، ہم نے ٹورسٹ کے ریلیف کے لیے کیا کام کرنا ہے، ہم نے کیا ڈیسٹینیشنز بنانے ہیں تاکہ آپ اپنی قوم کو، آپ کے لوگ نکلنا چاہتے ہیں، آپ کے لوگ سیر و تفریح کرنا چاہتے ہیں، سیر و تفریح کے لیے نکلنا کوئی جرم نہیں ہے، اور حکومت اسی لیے اس بات کے اوپر کام کر رہی ہے کہ ہم الٹرنیٹیو ڈیسٹینیشنز دیں تاکہ ہمارے جو ایک دو سیاحتی مقامات ہیں اس کے اوپر پریشر کم ہو. انکوائری کمیٹی کے حوالے سے جو ہماری کمیٹی کے ارکان ہیں وہ گزشتہ 2 روز سے 3 روز سے مری میں مقیم ہیں، اور دن رات جو ہے اس پہ کارروائی جاری ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈیلیبریشنز ہو رہی ہیں اس کے اوپر بات کرنا قبل از وقت ہے. جو چیف سیکرٹری صاحب نے وزیر اعلیٰ کی ہدایت پہ کمیٹی بنائی ہے اس میں بالکل جامع سوالات لکھ دیے گئے ہیں، اور تمام ریکارڈ کو پرکھا جا رہا ہے، لوگوں سے بات ہو رہی ہے، اور ان تمام سوالات کے جواب جو ہے انشاءاللہ ودن 7 days جو آپ سے پرومس کیا گیا تھا، لوگوں سے کیا گیا تھا، جو وزیر اعلیٰ کی ڈیڈ لائن ہے اس کے اندر وہ جوابات لیے جائیں گے اور انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے رکھے جائیں گے. دوسرا آپ کا سوال تھا منی بجٹ کے حوالے سے. اچھا دیکھیے، منی بجٹ کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ 2 چیزوں کے اوپر بات ہوئی. ایک انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس ایگزیمپشنز کے اوپر بات ہوئی، اور دوسری اسٹیٹ بینک کے اٹانومی کے حوالے سے سوال ہوا. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ آج ملک میں سیلز ٹیکس کا ریٹ کیوں زیادہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اس سے کم ریٹ کا متحمل ہو سکتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ آپ کے ملک کی جو ٹیکس پالیسی تھی اس کو ایلیٹ نے کیپچر کر کے رکھا. آپ نے عوام کے لیے 17% کا ٹیکس لگا کے رکھا، لیکن جو افیکٹو لابی، پاورفل لابی آتی تھی وہ آ کے کہتی تھی جی مجھے ٹیکس کی چھوٹ دے دو. پھر دوسرا آتا تھا وہ کہتا تھا مجھے ٹیکس کی چھوٹ دے دو، میں جی وزیر خزانہ کا فلانا ہوں، میرا یہ تعلق ہے. آپ نے اپنے ملک کی ٹیکس پالیسی کو بھی اور پورے ملک کو ایلیٹ کیپچر سے نجات دلانی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک یکساں ٹیکس ریٹ ہو سب کے لیے، اور اگر آپ سب لوگوں سے وہ ٹیکس ریٹ چارج کریں گے تو آنے والے دنوں میں وہ ٹیکس ریٹ بھی نیچے آئے گا. لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ 17% ٹیکس لگا دیں لیکن جو لابی آپ کے زور لگاتی ہے اس کے لیے آپ ٹیکس ایگزیمپشن دے دیں. تو یہ جو منی بجٹ ہے یہ ان ایگزیمپشنز کو ختم کرنے کے بارے میں ہے تاکہ یکساں ریٹ ہو، اور یکساں ریٹ سے جب آپ کا ٹیکس کلیکشن بہتر ہو تب آپ آہستہ آہستہ ٹیکس کا ریٹ نیچے لائیں. دوسری بات اسٹیٹ بینک کے حوالے سے، آپ کو پتہ ہے کہ ڈار صاحب کی پالیسی کیا تھی؟ جو ڈار اکنامکس تھی وہ یہ تھی کہ ایک طرف آپ اسٹیٹ بینک کے اوپر اپنی مٹھی کے اندر رکھیں ان کو تاکہ وہ انٹرسٹ ریٹ کم رکھیں، اور آپ ادھر سے قرضے لیتے جائیں تاکہ آپ گروتھ کو فیڈ کریں، اور مہنگائی کو کنٹرول اسٹیٹ بینک نہ کر سکے کیونکہ سب سے بڑا جو لیور ہوتا ہے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا وہ بہرحال مانیٹری پالیسی ہوتی ہے. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پیسے خرچ کرنے والے منسٹری آف فائنانس ہے، ان کو الگ اپنا کام کرنے دیں. مہنگائی کو کنٹرول اور مانیٹری پالیسی دینے والے اسٹیٹ بینک ہیں، ان کو اپنا کام کرنے دیں. اداروں کو خود مختار بنائیں، اداروں کو آزاد بنائیں تاکہ وہ کسی پریشر کے بغیر جو آپ کی پالیسیز امپلیمنٹ کر سکیں. اگر اداروں کو خود مختار بنانا جرم ہے تو پھر ہم مجرم ہیں، اور اگر نمبروں سے کھیلنا اصل جرم ہے تو پھر مجرم کون ہے اس کا فیصلہ آپ کر لیں.